إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره واتبع هديه وسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا سورہ نساء آیت نمبر 59۔ محترم ناظرین، اخوان و خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی پیروی جو ہمارے اسلام کے لیے نہایت ضروری ہے اور جس کو متحقق اور یقینی بنائے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اس کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں۔ یہ صرف زبانی دعوے کی حد تک نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر لیں کہ ہم متبع رسول ہیں، ہمیں حدیث سے سنت سے محبت ہے، ہم محب رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مجرد اور محض دعویٰ نہیں ہے، ہمارے اعمال بھی سنت کے مطابق ہوں، شریعت کے مطابق ہوں۔ تو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند عملی مظاہر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مظاہر کو بجا لانے کی اور عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو متحقق کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ پہلی اور سب سے اہم چیز یہ ہے اس مسلمان کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اور پیروی ضروری ہے، بغیر پیروی کے مسلمان کہاں رہتا؟ تو بنیادی طور پر اتباع کا عملی تقاضا یہ ہے کہ شرعی نصوص اور صحیح حدیثوں کی تعظیم کرے۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ ہماری ہدایت، ہماری کامیابی اور ہماری نجات انہی صحیح حدیثوں پر، صحیح دلیلوں پر، شریعت کی اتھینٹک باتوں پر عمل کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ شرعی نصوص، کتاب و سنت کے واضح دلائل کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے وہ اس کے نیچے ہے، سب سے اوپر شریعت کی دلیل ہے۔ لہٰذا ہم شرعی دلیلوں کو معلوم کریں، انہیں سمجھیں، انہیں برتیں، ان پر عمل کریں، اپنے اختلافی مسائل کو شرعی دلیلوں سے حل کریں اور اپنا فیصلہ کتاب و سنت سے کرائیں۔ یہ چیز یعنی شرعی نصوص کی تعظیم اور شرعی نصوصوں کے سامنے ہتھیار ڈالنا اور اپنے اختلافات کو ختم کرنا، دلیل کو فالو کرنا، دلیل کے ساتھ چلنا، یہ ائمہ اتباع، ائمہ ہدیٰ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے تابعین رحمہم اللہ، اور امت کے علماء سلف و خلف جو ہدایت یافتہ تھے، جو کتاب و سنت کے شیدائی تھے، کتاب و سنت کے داعی تھے، ان لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں صحابی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ انہوں نے ایک ساتھیوں میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنکریاں پھینک رہا تھا، چھوٹی کنکری سے کسی چیز کو نشانہ بنا رہا تھا۔ تو انہوں نے منع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزف سے سنگریزہ پھینکنے سے منع کیا، آپ نے اس عمل کو ناپسند کیا۔ پھر دیکھا کہ اس شخص نے انسنی کر دی اور وہ کنکری پھینکتا ہی رہا، تو حضرت عبداللہ بن مغفل کا تیور بدلا، تیور چڑھا، نہایت رنجیدہ ہو کر کہا کہ علم اخبر کا بأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخزف، کیا میں نے تم کو آگاہ نہیں کیا، خبر نہیں دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگریزہ پھینکنے سے، کنکری سے کسی چیز کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے؟ پھر بھی تم باز نہیں آئے۔ فرماتے ہیں واللہ لا اکلمک ابدا، میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا کہ تمہارے سامنے میں نے حدیث رسول پیش کی، تم نے انسنی کر دی۔ ٹھیک اسی نوعیت کا واقعہ مسند دارمی میں ہے کہ ایک شیخ نے، ایک بوڑھے نے ایک جوان کو دیکھا کہ وہ کنکری اچھال رہا ہے، کہا بیٹے اس میں سے منع کیا ہے۔ لڑکے نے غفلت برتی، جوان نے انسنی کر دی اور یہ سوچا کہ بوڑھے نے اپنی بات کہہ دی، آگے بڑھ گیا ہے، وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، اور پھر اس نے اپنے عمل کو جاری رکھا۔ وہ اس کی طرف پلٹے، کہا میں نے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آگاہ کیا،
फिर भी तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए। सुन लो, वल्लाहि ला अशहदु लका जनाज़तन वला अऊदुका फी मरद वला उकल्लिमुका अबदा, मैं तुम्हारे जनाजे में नहीं जाऊंगा, अगर तुम बीमार पड़े तो मैं तुम्हारी इयादत नहीं करूंगा और तुमसे कभी जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। एक हदीस की अनसुनी करने पर सहाबे किराम का कैसा तेवर है, इसको मुलाहिजा कीजिए। न जाने हम कितनी ही हदीसों से इग़माज़ करते हैं, चश्मपोशी करते हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं, जैसे लगता है कि वो किसी आम आदमी का कौल सुनाया गया है। हम बाइख्तियार हैं, हम मजाज हैं कि चाहे तो कबूल करें चाहे तो ना कबूल करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का ये वाक़या बड़ा मशहूर है, मुस्लिम में भी ये वाक़या आया है और मुख्तलिफ कुतुब हदीस में आया है। मैं दारमी के हवाले से ये रवायत आपको सुना रहा हूँ कि उन्होंने कहा एक मरतबा कि औरतें अगर मस्जिद जाने की इजाज़त चाहें तो उन्हें ना रोका जाए। जो शराइत है वो मालूम है, बापर्दा जाएँ, तरके ज़ीनत करके जाएँ, खुशबू लगा के ना जाएँ, फितने का ज़माना है तो औरतों की जमात में जाएँ या शौहर के साथ जाएँ। लेकिन अगर वो रिजिड है, जाना चाहती है, बावजूद है कि उनके लिए उनके घर ही अफजल, लेकिन अगर मस्जिद जाना चाहती है और वहाँ जाकर नमाज पढ़ना चाहती है, खुतबा सुनना चाहती है तो उन्हें ना रोको। उनके एक साहिबजादे ने कहा कि वल्लाहि लनमनअहा, हम तो रोकेंगे अपनी औरत को। इस पर दारमी के अल्फाज हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने बेटे को ऐसी गाली दी जो गाली उन्होंने इससे पहले किसी को नहीं दी थी। कहा कि मैं तुमको रसूलुल्लाह की हदीस सुनाता हूँ, तुम्हारी ये जसारत और जुरत कि तुम कहते हो कि तुम अपनी बीवी को रोकोगे। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को मा बैन लाबतैन, दो हर्रा के दरमियान, हर्रा शर्किया हर्रा गरबिया, हर्रा कहते हैं पहाड़ के दामन में जो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े रखे होते हैं उसको हर्रा कहते हैं। मदीना के पश्चिमी किनारे पर और पूर्वी किनारे पर दो ऐसी वादियाँ हैं, इसको हर्रा शर्किया और हर्रा गरबिया कहते हैं। मदीना, इन दो हर्रे के दरमियान हरम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह ने मदीने को हरम बनाया। तो कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को मा बैन लाबतैहा, दो हर्रे के दरमियान हरम बनाया। तो अगर मैं हुदूद हरम में किसी हिरन को भी देखूं कि वो खामोश बैठी है तो मैं उसको खौफजदा न करूं। आसानी से जाकर पकड़ सकता हूँ, हिरन का शिकार आदमी को महबूब होता है, लेकिन मैं उसको खौफजदा नहीं करूँ। दारमी में रवायत है हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा एक शख्स को कहा कि देखो मियाँ, एक दिरहम को दो दिरहम के एवज नहीं बेचना। एक ही तरह का सिक्के को हम जिस सिक्के से मुफाजलत के साथ ज्यादती लेकर इजाफा लेकर जायज़ नहीं। रुपया रुपये के एवज, डॉलर डॉलर के एवज, सोना सोने के एवज, चांदी चांदी के एवज अगर बिकता है तो बिल्कुल बराबर सराबर बिकेगा। जिसकी जो मालियत है उस मालियत से ज्यादा लेना जायज़ नहीं। एक शख्स ने कहा कि अगर एक दिरहम देके हम दो दिरहम नकद लेते हैं और सामने वाला राजी है तो इसमें क्या हर्ज है। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ला तबीउ दिरहमैन बिद्दिरहम इल्ला मिस्रन बिमिस्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिरहम ही के एवज बिकेगा। तुम ये कहाँ से पख निकालते हो कि अगर नकद बेचते हैं, कैश बेचते हैं, रजामंदी से बेचते हैं तो एक दिरहम दो दिरहम के एवज जायज़ होगा। कहा वल्लाहि ला युज़िलुनी व इय्याका सक़्फ़ुन वाहिद, मुझे और तुम्हें एक छत का साया नसीब नहीं हो सकता, एक छत हमारे सरों पर साया फगर नहीं हो सकती, यानी हम एक घर भी इकट्ठा नहीं हो सकते। तो इस तरह की दलीलें बहुत सी हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से ये बात मशहूर है कि ये हज़रत हज मुता को हज तबत्तु को अफजल समझते थे। उर्वा बिन ज़ुबैर ने एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहा कि आप हज तबत्तु को अफजल कहते हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा हज तमत्तु से मना फरमाते हैं। कहा देखो अनकरीब ऐसे लोग हिलाक कर दिए जाएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआरज़ा अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के कौल से कर रहे हैं। यानी अगर हज़रत अबू बकर उमर के कौल से भी मुआरज़ा जायज़ नहीं है और हज़रत अबू बकर उमर को भी ये जायज़ नहीं है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत का मुआरज़ा करें और तुम मुझे अबू बकर उमर का वास्ता देते हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुकाबले में, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना हिलाक कर दी जाओगे। एक मरतबा इसी मसले में किसी शख्स ने हज़रत इब्न उमर से कहा, अब्दुल्ला से रज़ी अल्लाह अन्हु से, कि आप तो हज तबत्तु को अफजल कहते हैं, आपके वालिद हज तबत्तु से मना करते हैं। डांटा उसको और कहा अम्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ु अन युत्तबअ अम अम्र उमर, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ज़्यादा पैरवी के लायक है या उमर का हुक्म या मेरे बाप का हुक्म पैरवी के ज़्यादा लायक है। इस तरह की बहुत सी दलीलें, बहुत से नसूस हैं जो हमें आमादा करते हैं, हम पर वाजिब करते हैं कि हम सुन्नत की पैरवी करें और नसूस शरिया से हमें मोहब्बत होनी चाहिए और उस पर कोई दलील, किसी की राय, किसी के क़यास, किसी के फतवे को हम सही हदीस पर मुक़द्दम करने की कभी गलती और गुस्ताखी न करें। इत्तिबाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली मज़ाहिर में एक बड़ा मज़हर ये भी है कि हम अपने ईमान का जायज़ा लेते रहें, अपने गुनाहों से डरते रहें। जो कुछ मोहलत मिली हुई है, अगर इस्तिद्राज है, मोहलत है और गुनाह में पड़े हुए हैं तो ये सोचे कि कहीं ये अल्लाह की तरफ से ढील तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रस्सी टाइट करेगा और उसका अजाब नाजिल हो जाएगा तो हम बच नहीं पाएंगे। अपने ईमान का जायज़ा लेते रहना चाहिए।
اور یہ بات بھی سلف کے اندر بہت زیادہ تھی. آج ہم کافی ہم سمجھتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کافی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کر کے ہیں, یہ نہیں معلوم کہ اخلاص پر مبنی عبادت ہے کہ نہیں, سنت نبوی کے دائرے میں ہے کہ نہیں, ہم سنت کرتے ہیں کہ بدعت کرتے ہیں, کون سا عمل مقبول ہے کون سا عمل مقبول نہیں ہے, شریعت کے کیا تقاضے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں کوئی ظاہری عمل بجا لیتے ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ معاملے کی سنگینی کو واضح کرتے ہیں. امام بخاری نے یہ قول نقل کیا ہے کہ ایک مومن ان المومن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال به ہکذا. ایک مومن اپنے گناہوں کو اتنا سنگین اپنے لیے تصور کرتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے جو پہاڑ اس پر گرنا چاہتا ہے, اور ایک گنہگار گناہ کرتا ہے اور گناہ کو ایسا معمولی سمجھتا ہے جیسے مکھی کسی کے ناک پر بیٹھے یا ناک کے سامنے سے گزرے تو وہ ہاتھ کے ذریعے اس کو بھگاتے. ناظرین, وقت ہو گیا ہے وقفے کا, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے المومن یعمل بالطاعات وهو خائف وجل مشفق والفاجر یعمل بالمعاصی وهو آمن. مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی کا کام کرتا ہے پھر بھی ڈرا رہتا ہے, سیما رہتا ہے, صحبا رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہے بندگی اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں, بہتر سے بہتر کرتا ہے, زیادہ سے زیادہ اتباع اور زیادہ سے زیادہ اخلاص اپنی عبادتوں کے اندر لاتا ہے. ایک فاجر گناہ کرتا ہے بے خوف رہتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم تیمی اور ابن ابی ملیکہ کا قول کتاب الایمان میں پیش کیا ہے. ابراہیم تیمی واعظ نصیحت کرتے تھے, وہ کہتے تھے ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا او مکذبا. جب بھی میں اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں وہ کہتا ہوں لوگوں کو جو خود نہیں کرتا ہوں. اپنے عمل کی استواری اور درستگی کی فکر ملاحظہ کیجیے, یا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے تو مجھے خطرہ ہے کہ کوئی لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں. اتنا زیادہ ادراک اور احساس تھا. عملوں کا محاسبہ سلف صالحین کرتے تھے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا ہے, ان سے ملا ہوں. کلہم یخاف النفاق علی نفسہ, ہر شخص اس میں کا اپنے اوپر نفاق کا خوف محسوس کرتا تھا. نعوذ باللہ کہ وہ نفاق کا کام کرتے, لیکن جائزہ لیتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی نفاق کی صفت تو نہیں ہے, کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. اور سچی بات کہا حضرت حسن بصری نے کہ ما خافہ الا منافق ما خافہ الا مومن ولا امنہ الا منافق. نفاق سے خوف مومن ہی کو ہوگا, جو منافق ہے اس کو کیا نفاق سے خوف کرنا. جو مومن ہے وہی اپنے عملوں کا حساب کرتا ہے اور جائزہ لیتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی بدعت کا عمل تو سرزد نہیں ہو رہا ہے, کوئی نفاق کا عمل تو سرزد نہیں ہے. جو منافق ہے, جو بدعتی ہے, جو مشرک ہے, جو شرک اور بدعت میں اور نفاق میں لت پت ہے, اس کو کیا فکر. اتباع نبوی کا یہ عملی تقاضا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارا عمل کس حد تک سنت رسول کے طریقے کے مطابق, سنت رسول کے مطابق ہے, اور کس حد تک ہم سنت کی راہ سے الگ ہیں. اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ہر قول و عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آئیڈیل بنایا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 مشہور آیت ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. سورہ احزاب آیت نمبر 21. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے مومنو, تم سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر نمونہ ہے. ان سے بہتر کوئی نمونہ کائنات میں کوئی ہستی نمونہ آئیڈیل آئیکن نہیں ہو سکتی آپ کے مقابلے میں. لہذا عقیدہ ہو کہ عمل, عبادت ہو کہ معاملہ, ادب ہو کہ اخلاق, یا اسی طریقے سے ہمارا اجتماعی نظام ہو کہ سیاسی نظام ہو کہ اقتصادی نظام ہو, کوئی بھی معاملہ ہمارا سنت کے دائرے سے, شریعت کے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے. عبادت میں ہم متبع سنت ہیں, معاملات میں ہم آزاد ہیں, معاملات میں سنت کے تابع ہیں, سماجیات میں, معاشیات میں اور دوسرے شعبہ زندگی میں ہم اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں. مسلمان کا یہ ذمہ داری ہے کہ جو جس طریقہ سے عقیدہ اس کا شریعت کے مطابق ہو, عبادت بھی شریعت کے سانچے میں ڈلی ہو, اخلاق, معاملات اور پوری سیاست اور اقتصادی معاملہ, تمام معاملے قومی سطح کے یا بین اقوامی سطح کے جتنے معاملات ہوں سب سنت کے دائرے میں ہونا چاہیے. ایک مسلمان
مسجد میں بھی مسلمان ہے، اپنے کاروبار میں بھی مسلمان ہے، اپنی سیاست کے اندر بھی ہے، اور جس شعبے سے شعبہ حیات سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیکن اور آئیڈیل بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ آپ کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنا گویا ہلاکت کو دعوت دینا۔ اسی طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر دل و جان سے قربان ہونا، شریعت کو فالو کرنا، شریعت کے سامنے اپنے مسائل پیش کرنا، اسلامی شرعی عدالت سے اپنے فیصلے لینا، اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے نزاعی معاملات کا فیصلہ قرآن و سنت سے لینا، اور اپنے تمام اختلافات کو دور کر لینا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کے مومن ہونے کے لیے شرط اولین ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، اللہ اپنی ذات مقدسہ کی قسم کھا رہا ہے، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے نزاعی معاملات میں کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ میں نزاعی ہو، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، عبادت کا ہو، سیاست کا ہو، سماجیات سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، دینی معاملہ یا دنیاوی معاملہ، کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو جج نہیں مانتا اور آپ کے فیصلے کو بلا چونو چرا ظاہراً و باطن تسلیم نہیں کرتا اور عمل میں نہیں لاتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایمان کی نفی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 59 میں 59 میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ دو اطاعتیں الحمدللہ مستقل ہیں، ان کے علاوہ جو بھی اطاعتیں ہیں، حاکم وقت کی ہو، والدین کی ہو، عالموں کی ہو، پیر و مرشد کی ہو، کسی کی بھی اطاعت اور اس کی حکم برداری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دونوں جگہ اطیعوا فالو کرو، اطاعت کرو، بلا چونے چرا اللہ کی بات مانو، بلا چونے چرا رسول اللہ کی بات مانو۔ لیکن اولی الامر کے لیے، حکمراں کے لیے یا علماء کے لیے اطیعوا نہیں استعمال کیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اللہ رسول پر عطف کیا، یعنی ان کی اطاعت اولی الامر کی اطاعت مستقل اطاعت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں اگر ہے، اللہ رسول کے مطابق کہتے ہیں تو الحمدللہ، لیکن اگر اللہ رسول کی شریعت کے خلاف کوئی حاکم حکم کرتا ہے، کسی مولوی کا فتویٰ صحیح حدیث کے خلاف ہوتا ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہم کسی حاکم، کسی مولوی، کسی پیر یا اپنے والدین میں سے کسی کی بات کو مانیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آگے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہاں نکرہ ہے، شَيْءٍ نکرہ، کسی بھی چیز میں، چھوٹی بڑی دینی دنیاوی کسی بھی معاملے میں اگر تمہارا اختلاف ہوتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں اولی الامر نہیں کہا گیا، کیونکہ اولی الامر میں اختلاف ہو، علماء میں اختلاف ہو، مسائل میں اختلاف ہو، ڈیسیزن کہاں سے لینا ہے؟ اللہ کی کتاب سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اس کو اللہ کی طرف پھیر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو۔ اللہ کی طرف پھیرنا، اللہ کی کتاب کی طرف پھیرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرنا، جب آپ زندہ تھے تو لوگ اپنے مسائل آپ کے پاس لے جاتے تھے، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی سنت شریفہ اور احادیث صحیحہ موجود ہیں، اس پر ہم اپنا معاملہ پیش کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے جو فیصلہ ملتا ہو اس کو بلا چنو چرا تسلیم کریں۔ اللہ نے اس پر ہمارا ایمان منحصر فرمایا ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، شرطیہ جملہ ہے، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، اور اگر اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لانا ہے اور آزاد ہونا ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر تم مومن رہنا چاہتے ہو، اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اللہ رسول بس، باقی سب حوث، کسی کی بھی کوئی بات اللہ رسول کے مقابلے میں قابل قبول نہیں، قابل قبول تو دور کی بات ہے، درخور اعتنا نہیں، لائق توجہ تک نہیں۔ اسی طریقہ سے اتباع نبی کا ایک عملی تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی شریعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے راضی رہیں، خوش رہیں، ہمارے دل میں خوشی ہو جب اللہ کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جب ہم عمل پیرا ہوں تو خوشی ہو کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو رب بنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول سمجھا ہے، اور دین اسلام کو ہی ہم نے سچا دین سمجھ کر قبول کیا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، اس شخص کو ایمان کی مٹھاس مل گئی، ایمان کی لذت اس شخص کو مل گئی جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب بنایا، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب بنایا، یہ کہا ربنا اللہ، اور صرف یہی نہیں کہ کہا ربنا اللہ، آیت ہے سورہ فصلت میں آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صرف یہی نہیں کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، بلکہ اس قول کا جو تقاضا ہے اطاعت اور معصیت سے انحراف، حکموں کی بجا آوری اور معصیتوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا، تو جو آمنا باللہ یا رب پر ایمان لائے، اس جملے کا جو تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ کی اقرار کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کیا۔
تو جس نے توحید کے تقاضے کو عملی طور پر پورا کیا، اللہ کی وحدانیت پر دل مطمئن ہے، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ زبان سے پڑھتا ہے اور اپنے عمل سے بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ثابت کرتا ہے، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خاص کرتا ہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول پسند کیا کہ آپ ہمارے رسول ہیں، اور رسول اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو تو اللہ نے کل پیروی قرار دیا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ جس نے رسول اللہ کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، اور اسی طریقے سے جس نے مذہب اسلام کو بحیثیت دین قبول کیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اسلام کی ہدایت اور رہنمائی کے سائے میں گزارے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو رب بنا کر راضی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر راضی ہے، اور جو دین اسلام کو دین سمجھ کر راضی ہے اور اللہ کی توحید کو پختہ کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو خالص کرتا ہے آپ کے لیے اور دین اسلام کو فالو کرتا ہے، تو اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی۔ یہ اللہ کا وہ عظیم فضل ہے کہ ہم ایک اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول برحق جانتے ہیں، ہمارے ہادی اور رہبر ہیں، آپ ہی کی پیروی کرنے میں ہماری نجات ہے، اور ہمارے لیے دستور زندگی اور لائحہ عمل کی حیثیت سے اللہ نے جو کامل اور مکمل شریعت اتاری ہے، اگر ہم اس دائرے کے اندر رہتے ہیں اور ان باتوں سے خوشی محسوس کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی خوشی ہے جس کے سامنے ساری دنیا کی دولت ہیچ ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، سورہ یونس آیت نمبر 58۔ کہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو پا کر مومن کو خوش ہونا چاہیے، یہ کسی بھی دنیا دار کی دنیا سے اور دولت سے بلکہ ساری دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت، بلکہ اطاعت جو محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور آپ کی سنت صحیحہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو اور ہمارا مقام جنت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔